دنیا کو مبارک ہو۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ تہران کی ایک اور بڑی کامیابی۔ امریکہ ایران معاہدے میں دوسری سب سے بڑی رکاوٹ بھی دور۔ ایران نے ابنا ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس راغچی نے ایکس پر لکھا کہ تمام ممالک کے تجارتی جہازوں کے لیے ابنا ہرمز فوری کھول دی گئی ہے۔ لبنان میں جنگ بندی کے بعد ابنا ہرمز سیز فائر کی مدت کے دوران تجارتی بحری جہازوں کے لیے کھلی رہے گی۔ بحری جہازوں کو ایرانی پورٹ اور میری ٹائم آرگنائزیشن کے طے کردہ راستوں سے گزرنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابنا ہرمز کھولنے پر ایران کا فوری شکریہ ادا کیا۔ حالیہ جنگ کے دوران ابنا ہرمز میں جہاز رانی شدید متاثر رہی تھی۔ عالمی تیل سپلائی پر بھی دباؤ آیا تھا۔ جنگ اور کشیدگی کے باعث اس اہم سمندری گزرگاہ میں ٹریفک تقریباً معطل ہو گئی تھی۔ محدود تعداد میں جہاز ہی گزر پا رہے تھے۔ ایران کا ابنا ہرمز کھولنے کا اعلان، شکریہ وزیر اعظم، شکریہ فیلڈ مارشل، شکریہ پاکستان۔ ٹرمپ نے ٹویٹر سوشل پر پیغامات کی بھرمار لگا دی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کا بھی شکریہ ادا کیا۔ لکھا، ابنا ہرمز مکمل طور پر کھلی ہے، مگر ایران کے حوالے سے بحری ناکہ بندی 100% معاہدے تک پوری طاقت اور مؤثر انداز میں برقرار رہے گی۔ معاہدے میں کسی بھی صورت، شکل یا طریقے سے کوئی رقم کا لین دین نہیں ہوگا۔ یہ عمل بہت تیزی سے مکمل ہونا چاہیے کیونکہ زیادہ تر نکات پہلے ہی طے پا چکے ہیں۔ امریکہ B-2 بمبرز طیاروں کے ذریعے پیدا ہونے والی تمام نیوکلیئر ڈسٹ حاصل کرے گا۔ معاہدہ کسی بھی طور پر لبنان سے مشروط نہیں۔ امریکہ علیحدہ طور پر لبنان کے ساتھ کام کرے گا۔ نیٹو کے حوالے سے اب آپ دور ہی رہیں، کاغذی شیر ہیں۔ امن کی طرف بڑھتا ہر قدم، پاکستان کی دانش مندی کی پہچان۔ پاکستانی قیادت کی سفارتی کوششیں رنگ لے آئیں۔ مشرقی وسطی سے مشرقی بعید تک پاکستان کی امن کوششوں کی دنیا معترف۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ہر طرف چرچے۔ امریکہ، چین، روس، برطانیہ، ایران، سب کی زبان پر ایک ہی نام، پاکستان۔ ایران امریکہ جنگ بندی اور پھر دورہ ایران میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایسا جادو چلایا کہ برسوں کی تلخی ختم ہونے لگی، دنیا کو ایک بڑے معاشی بحران سے نکال لیا۔ ابنا ہرمز کھولنے کا اعلان، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی۔ امریکی خام تیل 12، برطانوی خام تیل 10% سستا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $83 فی بیرل ہو گئی، برطانوی خام تیل $88 فی بیرل پر آ گیا۔ عالمی اسٹاک مارکیٹس میں بھی صورتحال بدل گئی۔ امریکی ڈاؤ جونز مارکیٹ میں 1.17% اضافہ، S&P گلوبل انڈیکس 0.73% بڑھ گیا۔ سوئٹزرلینڈ، اسپین، جرمنی، نیدرلینڈز کی اسٹاک مارکیٹس میں بھی تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ فرانس، سویڈن اور اٹلی کی اسٹاک مارکیٹس میں تیزی ریکارڈ کی گئی۔ ترک صدر کا امریکہ ایران جنگ بندی کروانے پر شہباز شریف کا شکریہ۔ رجب طیب ایردوان نے انطالیہ ڈپلومیسی فورم سے خطاب میں کہا کہ ایران میں 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے اعلان پر اپنے بھائی شہباز شریف کا ممنون ہوں۔ وزیر اعظم، پاکستان کی کوششوں سے خطے میں جنگ رک گئی، کسی بھی مسئلے کا حل اسلحہ نہیں، صرف سفارتکاری ہے۔ موجودہ عالمی بحران حل کرنے کے لیے سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ اسرائیل کے غزہ کے عوام پر جاری مظالم دل کو چیرتے ہیں۔ اگر ہم بچوں اور شہریوں کو تحفظ نہیں دے سکتے تو عالمی قوانین کا کوئی فائدہ نہیں۔ وزیر اعظم سمیت دیگر عالمی رہنماؤں کی انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت۔ شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقاتیں۔ وزیر اعظم کی ترک صدر اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات۔ شہباز شریف قازقستان اور آذربائیجان کے صدور سے بھی ملے۔ ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور کے ساتھ ساتھ عالمی اور علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم سے امریکی صدر کے مشیر مسعود بولس کی ملاقات۔ شہباز شریف کا ٹرمپ کے لیے نئی خواہشات کا اظہار۔ تجارت اور معیشت میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ خطے کی صورتحال اور اسلام آباد مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ امریکی صدر کے مشیر کا پاکستان کے مثبت کردار کا اعتراف۔ وزیر اعظم سے ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کی انقرہ میں ملاقات۔ معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ کسی عارضی جنگ بندی کو قبول نہیں کریں گے۔ ایران نے پورے خطے میں جنگ کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے واضح کیا کہ کسی بھی جنگ بندی میں خطے کے تمام محاذ شامل ہونے چاہیے۔ یہ ایران کے لیے ایک سرخ لکیر ہے۔ زور دیا کہ جاری تنازعات کا سلسلہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے۔ ابنا ہرمز تاریخی طور پر کھلی رہی ہے۔ امریکی اسرائیلی اقدامات نے عالمی تجارت، معیشت پر منفی اثرات مرتب کیے۔
ایران خطے میں عدم استحکام نہیں چاہتا، ہمسائے ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات اس کی ترجیح ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کر دیا۔ صدر پزشکیان نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات میں ان کی اور وزیر اعظم شہباز شریف کے جنگ بندی ممکن بنانے میں کردار کو کلیدی قرار دیا۔ کہا کہ پاکستان نے خطے میں قیام امن کے لیے اہم اور ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کلیباف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے بھی ملاقات کی۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کا نفاذ۔ اسرائیل اور حزب اللہ میں جنگ بندی کے بعد بیروت میں جشن کا سما۔ ہزاروں افراد نے جنوبی علاقوں میں اپنے گھروں کا رخ کر لیا۔ صہیونی وزیر اعظم نتن نے کہا ہے کہ ٹرمپ کی درخواست پر سفارتی حل کو آگے بڑھانے کا موقع دیا ہے۔ حزب اللہ کے خلاف لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ لبنانی صدر جوزف اون نے جنگ بندی کو اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھانے کا دروازہ قرار دے دیا۔ حزب اللہ نے خبردار کیا ہے کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوئی تو ہماری انگلی ٹریگر پر ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر داخلہ نے جنگ بندی اور مساحلتی کردار پر پاکستان کی تاریخ ساز کاوشوں کو سراہا۔ کہا ایران پاکستان کا مخلصانہ اور مثبت کردار ہمیشہ یاد رکھے گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان خطے میں پائیدار امن اور استحکام چاہتا ہے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، ڈائیلاگز ہی میں تنازعات کا حل ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے کہ جنگ بندی عارضی وقفہ ہے، مستقل امن نہیں۔ کوئی بھی زمینی حملہ ہوا تو اسے ناکام بنا دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں کہ ایرانی میزائل لانچر امریکی جنگی جہازوں کو ڈبونے کے لیے تیار ہیں۔ دشمن پر دباؤ میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ایران مشکل اور ذہین ملک ہے، ان کے لوگ اچھے فائٹرز ہیں۔ امریکی صدر بھی مان گئے۔ ریاست نیواڈا کے شہر لاس ویگس میں تقریب سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران بہت پیارا ملک ہے، ایران سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن جوہری پروگرام کی وجہ سے یہ کرنا پڑا۔ ایران جنگ بہت جلد ختم ہونی چاہیے۔ تسلیم کیا کہ معیشت میں رکاوٹ ایران کی وجہ سے آئی۔ مزید کہا کہ ویتنام اور افغانستان میں طویل عرصے تک جنگ جاری رہی، ایران سے جنگ 2 ماہ میں ختم ہونے جا رہی ہے۔ دعویٰ کیا کہ ایران میں بہت جلد ہمیں فتح ملنے جا رہی ہے۔ تعریف وہ جو دشمن کرے۔ بھارتی پروفیسر اشوک سوین کہتے ہیں کہ پاکستانی پرچم بردار آئل ٹینکر نے ابنا ہرمز سے گزر کر خلیج فارس سے نکلنے والا پہلا جہاز بننے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ پاکستانی پرچم بردار آئل ٹینکر خام تیل کی کھیپ کے ساتھ آبدار ہرمز سے روانہ ہوا۔ ایران امریکہ امن مذاکرات۔ اسلام آباد اور راولپنڈی ڈویژن میں قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے داخلی اور خارجی راستوں، بس اڈوں اور حساس مقامات کی کڑی نگرانی۔ پولیس، رینجرز، سی ٹی ڈی اور انٹیلیجنس اداروں کے 5 اضلاع میں بڑے پیمانے پر سرچ اینڈ کومبنگ آپریشنز۔ اب تک 54 افراد گرفتار۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے 38 افراد زیر حراست۔ راولپنڈی سے 7 غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہری بھی گرفتار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بوسنیا کے وزیر خارجہ کی انطالیہ ڈپلومیسی فورم کی سائیڈ لائن پر ملاقات۔ پاکستان اور بوسنیا کے درمیان دیرینہ تاریخی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ مشکل اور بحرانی حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی مشترکہ تاریخ کا اعادہ۔ اسحاق ڈار جنوبی کوریا کے وزیر جیونگ یونڈو سے ملے، باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ترک جمہوریہ شمالی قبرص کے ہم منصب سے بھی ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور TRNC کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کی قیادت میں ملک معاشی استحکام کی جانب گامزن، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، کہا حکومت سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ کی امریکہ میں ورلڈ بینک اور IMF کے اجلاس کے موقع پر اہم ملاقاتیں۔ چینی ہم منصب سے نشست میں IMF پروگرام پر پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ IMF کے ڈیپٹی MD اور OPEC فنڈز برائے بین الاقوامی ترقی کے CEO سے بھی ملاقات۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کے نمائندگان سے بھی ملے، معاشی صورتحال اور عالمی مالیاتی منڈیوں میں واپسی کی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
اسٹیٹ بینک میں رکھے گئے $3 ارب کے سعودی ڈپازٹ کی مدت میں توسیع، سعودی فنڈ برائے ترقی اور اسٹیٹ بینک کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے پر سعودی فنڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے گورنر جمیل احمد نے دستخط کیے۔ وزیر خزانہ کی بھی تقریب میں شرکت۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ معاہدہ پاک سعودی عرب مضبوط اقتصادی تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ طالبان رجیم اور فتنۃ الخوارج کا گٹھ جوڑ بے نقاب، اہم سرغنہ کے ہوش ربا انکشافات۔ گرفتار خارجی دہشت گرد عامر سہیل کے مطابق وہ فتنۃ الخوارج میں پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے کی وجہ سے شامل ہوا۔ پاک ٹیکا میں فتنۃ الخوارج کے مرکز میں دہشت گردی کی تربیت حاصل کی۔ فتنۃ الخوارج کے مراکز کو افغان طالبان کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے۔ افغانستان میں موجود داعش، القاعدہ جیسی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ بھی روابط تھے۔ غیر ملکی ایجنسیز بشمول را کی جانب سے مالی معاونت فراہم کی جاتی تھی۔ کراچی کے علاقے لیاری میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، کالعدم تنظیم کے 3 دہشت گرد گرفتار۔ تعلق کالعدم تنظیم فتنہ الہندوستان سے ہے۔ ترجمان کے مطابق ملزمان کراچی میں بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ گرفتار دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولیاں برآمد۔ پیپلز پارٹی کو سازش کے تحت ہدف بنایا جاتا ہے۔ مخالفین شکست کے بعد پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا شکارپور میں ڈیزل ہائیبرڈ بسوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا جدید ڈیزل ہائیبرڈ بس سروس سے عوام کو سفری سہولت ملے گی۔ سفر کرنے والوں کا آدھا کرایہ حکومت سندھ ادا کرے گی۔ شرجیل انعام میمن نے سکھر میں خواتین کو پنک اسکوٹیز کی فراہمی کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ تاریخی کام کیے۔ IMF بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تعریف کرتا ہے۔ ملکی تاریخ میں خواتین کے لیے کام کی شروعات پیپلز پارٹی نے کی۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی سے امریکی قونصل جنرل کی ملاقات، پاک امریکہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ نہال ہاشمی نے کہا کہ پاکستان کے مستقل پالیسی مذاکرات، سفارتکاری اور پرامن حل پر مبنی ہے۔ کراچی میں امریکی سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ملاقات میں تعلیمی روابط، اسکالرشپس اور عوامی سطح کے تعلقات کے فروغ پر اتفاق ہوا۔ لاہور میں اسکوٹی سوار لڑکی سے ڈکیتی، وزیر اعلیٰ پنجاب کا نواب ٹاؤن میں ڈکیتی کا نوٹس، 8 گھنٹے میں پولیس کو ملزم کی گرفتاری کا حکم۔ مریم نواز نے کہا کسی بیٹی سے ڈکیتی کا واقعہ پیش آنا تکلیف دہ ہے، بیٹیاں اور بہنیں ریڈ لائن ہے، تحفظ کا عہد ہر صورت نبھائیں گے۔ حج آپریشن 2026 کا باقاعدہ آغاز آج ہوگا۔ ملک کے بین الاقوامی ایئرپورٹس کی طرح کراچی ایئرپورٹ سے پہلی حج پرواز رات 3 بجے روانہ ہوگی۔ عازمین کو گورنر سندھ نہال ہاشمی اور صوبائی وزراء رخصت کریں گے۔ شدید گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب، عوام پریشان۔ ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کو دورے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ بجلی کا شارٹ فال 4000 میگا واٹ ہو گیا۔ کراچی سمیت دیگر شہروں میں 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ۔ اسلام آباد اور لاہور میں 6 گھنٹے تک بجلی غائب۔ PSL کے دلچسپ مقابلے جاری، لاہور قلندرز کا کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 135 رنز کا ہدف۔ قلندرز کی پوری بیٹنگ لائن آخری اوور میں 134 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ جہادات خان اور عثمان طارق نے 3 شکار کیے۔ ہدف کے تعاقب میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی بیٹنگ جاری۔ اور عزیز میاں قوال کا 84واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ ان کا اصل نام عبدالعزیز تھا۔ انہوں نے قوالی کو ایک نئی جہت عطا کی۔ ان کی گائیکی میں وہ جوش و جنون تھا جو سامعین کے دلوں میں اتر جاتا تھا۔